سال 2011 کا آغاز ہوا تب بھی پی آئی اے کے ملازمین سراپا احتجاج تھے اور اختتام پر بھی سراپا احتجاج ہیں۔ فروری میں ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج شروع کیا، لیکن انتظامیہ نے ان کے مطالبات ماننے کے بجائے نہ صرف ان پر بلکہ صحافیوں پر بھی بدترین تشدد کیا، جس پر ملازمین مشتعل ہوئے اور حالات اس قدر بگڑے کہ ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون کو گھر جانا پڑا۔ احتجاج کے نتیجے میں فارغ ہونے والے ایم ڈی کی جگہ ڈی جی سول ایویشن ندیم یوسفزئی نے پر کی، لیکن انہوں نے بھی ملازمین کے مسائل حل کرنے اور ادارے کو سدھارنے کے بجائے بدعنوانی کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کر دیے۔ دنیا کے بہترین شعبہ انجینئرنگ ہونے کے باوجود طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے 8 ارب روپے سے زائد کا خفیہ ٹھیکہ ٹرانس ورلڈ ایویشن نامی غیر معروف اور ناتجربہ کار کمپنی کو دے دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پی آئی اے کا آدھا فلیٹ گراؤنڈ ہو گیا، جبکہ آپریشنل طیارے بھی دنیا بھر میں ہنگامی لینڈنگ کے ساتھ گراؤنڈ ہوتے رہے۔ سال کے آخری دن بھی ایک ایئر بس طیارہ کویت میں گراؤنڈ کیا گیا۔ 2011 میں ایئر لائن کے سب سے منافع بخش حج آپریشن کے لیے ادارے نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ آپریشن تاریخ کا بدترین آپریشن ثابت ہوا۔ انتظامیہ نے اپنے گراؤنڈ طیارے ٹھیک کرانے کے بجائے یونانی ایئر لائن ہیلینک ایئر ویز سے وہ 2 بوسیدہ بوئنگ 747-200 طیارے $12 ملین میں ویٹ لیز پر لیے، جو 2010 میں اسے اتنے ہی پیسوں میں مالکانہ حقوق پر دیے جا رہے تھے۔ لیز طیاروں کی ناقص کارکردگی اور ملازمین کے احتجاج کے باوجود پھر 2 ایئر بس A320 اتنے پیسوں میں ویٹ لیز پر لینے کا فیصلہ کیا، جس میں 2 گراؤنڈ بوئنگ 747 آپریشنل کیے جا سکتے ہیں۔ انتظامیہ ہر روز بدعنوانی کے پرانے ریکارڈ توڑتی اور نئے ریکارڈ بناتی رہی، جن میں 25 لاکھ روپے رشوت لے کر پائلٹس بھرتی کرنے کا معاملہ بھی سامنے آیا، جبکہ قائمہ کمیٹی، وزارت دفاع اور پی آئی اے کی کمیٹی کی جانب سے بدعنوانی ثابت ہونے اور 1 برس تک ترقی پر پابندی کی سزا پانے والے ڈپٹی جی ایم سروسز کو جی ایم سروسز اینڈ پروجیکٹس کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ چیئرمین پی آئی اے نے حج آپریشن کے لیے نہ صرف منظور نظر 26 ملازمین معینہ مدت کے بعد جدہ بھجوائے، بلکہ خود بھی امریکی دورے میں پی آئی اے کے پیسوں سے ٹیکسی میں گھومتے رہے۔ ایویشن قوانین سے انحراف اور بدترین غفلت پر پی آئی اے کو دبئی، جدہ، ہیتھرو سمیت دیگر ایئرپورٹس پر نوٹسز اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر سال بھر اسے تیل کی فراہمی بند بھی کی جاتی رہی۔ سینکڑوں ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ اور کئی روز کی تاخیر کا بھی شکار ہوئیں، جس پر جدہ میں اسے 10,000 ریال کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ لیکن انتظامیہ نے ان چیزوں پر کان دھرنے کے بجائے اپنی تمام تر توجہ کرائے بڑھانے پر مرکوز کی۔ ایسے میں صدر مملکت نے پی آئی کو 2 بار بچانے کا دعویٰ بھی کیا۔ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جدوجہد سال بھر جاری رہی۔ انڈس کے نام سے نجی ایئر لائن کا راستہ صاف کرنے کے لیے قومی ایئر لائن کو تباہی سے دوچار کرنے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو سی بی اے کے تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انتظامیہ کی بدعنوانیوں اور عالمی ایویشن تنظیموں کے نوٹسز اور جرمانوں کے بعد ماہرین ایویشن پی آئی اے کو کچھ عرصے کا ہی مہمان قرار دے رہے ہیں۔ ہماری کوشش اور دعا ہے کہ خدا قومی ایئر لائن کے طیاروں کو ہمیشہ محو پرواز رکھے، لیکن انتظامیہ کی کارکردگی اور عزائم دیکھ کر لگتا ہے کہ جلدی یہ ایئر لائن تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائے گی، جس کے بعد آنے والی نسلوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہماری بھی کوئی ایئر لائن تھی، طیاروں کو اس طرح چوراہوں کی زینت بنا دیا جائے گا۔ کیمرہ مین کامران الدین کے ساتھ محمد محسن، سما، کراچی۔